سینٹ الیکشن میں کیا معاملہ طے پایا ہے؟ دیکھیں کے پی کے آپ الیکشن کے حوالے سے یقیناً پوچھ رہے ہوں گے، تو آخری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی میں نے دیکھا ہے نیٹ پہ تو پتہ چلا ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ 6 ملی ہیں اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو، اور 5 ملی ہیں موجودہ گورنمنٹ وہاں کی حکومت اور جی ان کو ملی ہیں۔ 6 اور 5 کا جو تناسب ہے اس سے وہ ایک قسم کا بلا مقابلہ الیکشن انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اناؤنس کر دے۔ الیکشن ہوئی نا، الیکشن ہوئی نہیں، وہ بلا مقابلہ مطلب اناؤنسمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن اب بات یہ اخباری خبر ابھی جو نیٹ پہ میں نے دیکھی ہے، اب اس کے اندر 2 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ ایک تو عرفان سلیم جو کہ پشاور کا پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے، کیا وہ علی امین گنڈک پور کے کہنے پر وڈرا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے مشال یوسف زئی جو ہے بڑی مضبوط خاتون ہے، کیا وہ وڈرا کر گئی ہے۔ تو بات تو یہ اس وقت بنے گی کہ جس وقت الیکشن کمیشن جو ہے ان کو نوٹیفائی کر دے گا۔ لیکن اگر سمجھوتا طے پا گیا تو یقینی طور پہ دونوں سائڈ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بجائے الیکشن جو ہے وہ گو کا شکار ہو جائے یا اس قسم کی جو ہاس ٹریڈنگ ہو جائے، خرید و فروخت جو ہے وہ ہو جائے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی جو ہے نا پیش رفت ہوئی ہے۔ تو فی الحال کی خبر تو یہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں بھی ہے تو آج رات کو یہ نشست ہونی تھی، اور اس نشست میں یہ چیز جو ہے وہ طے ہو جاتی، اور اگر ہو جائے گا تو الیکشن پہ نہیں ہوگا۔ آپ خود اسی ایوان کا حصہ ہیں جناب۔ 1973 سے پہلے یہ ایوان پاکستان میں نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کے آئین میں اس کو متعارف کروایا۔ امریکن سینٹ سے ہم نے یہ آئیڈیا لیا اور پاکستان میں ہم نے اپر ہاؤس بنایا۔ امریکن سینٹ میں امریکہ کے عظیم ترین دماغ آ کر بیٹھتے ہیں جو امریکہ کو امریکہ بناتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ آپ اس ایوان کا حصہ ہیں، کیا یہ شرمندگی کا مقام نہیں ہے کہ ہم اس لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ الیکشن اس طرح سے ہو جائے بلا مقابلہ کے پیسے نہ چلیں؟ دیکھیں آپ کا کہنا بالکل بجائے، بالکل آپ بجا طور پہ بالکل صحیح کہیں۔ پہلی بات تو آپ ایمان کی بات ہے، ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اس کے اندر ایکویلٹی ہے، نیشنل اسمبلی میں وہ نہیں ہے، پروونشل اسمبلیز اپنی ہیں۔ تو یہاں پہ کم از کم بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ چاروں صوبے ایک جگہ ایسا ہو جہاں کے برابری کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوں، چھوٹا بھی ہو تو بڑا ہو، لیکن اس کا ووٹ اتنا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بریانی کے دیگ کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں، لوگ خالی ٹرانسپورٹ پہ لانے لے جانے کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں، تو یہ اندیشے ختم کیے جا رہے ہیں۔ ایک اچھی پیش رفت ہے اگر بلا مقابلہ جو ہے لوگ آپس میں بیٹھ کے سیٹیں طے کر لیتے ہیں، تو کینڈیڈیٹ تو وہی ہونے ہوتے ہیں۔ ہر پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنے ووٹ ہیں، میرے کتنے لوگوں نے جیتنا ہے۔ تو بات یہ ہے نا کہ یہ سیکرٹ ووٹ، میں تو کہتا ہوں یہ سیکرٹ ووٹ ہی اگر آئندہ ختم ہو جائے، اوپن ووٹ ہو جائے، تو یہ بات جو ہے نا یہ بات بھی ختم ہو جائے۔ اب آپ پھنس گئے ویسے۔ تو بات نہیں، میں پھنسا نہیں، مجھ سے آپ پوچھیں۔ بات یہ ہے، آپ مجھے کیوں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ اوپن رہتی ہے۔ آپ اس کے حق میں ہیں پیپلز پارٹی کا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں جو ہمارے ووٹس ہیں، کبھی بھی آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ نہ کبھی کم ہوا ہے، نہ ایک ووٹ جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ، سیاست کا گزارش یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، آپ تو مورخ ہیں، آپ تو سب چیزیں جانتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے کہاں پر ووٹ؟ یہ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جی جو صادق سنجرانی کے الیکشن میں آپ کے 20 لوگوں نے کیا تھا، نہیں دیکھیں جی، وہ 20 لوگ نہیں تھے، میری گزارش سنیں، وہ 7 ووٹ ایسے تھے۔ خالی یہ ہوا کہ ان کا جو مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن تھا نا، وہ اسٹیمپ جو ہے وہ کہاں پہ لگی، یہی ہوتا ہے نا، گزارش سن لیجئے گا نا، یا کہیں پہ نہیں لگی، وہ ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر وہ ووٹ گنے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 یا 4 ووٹوں سے الیکشن جیت چکے تھے، لیکن ایک زیادتی کی گئی یا جس طریقے سے بھی ووٹ گنائے گئے، کیونکہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھا وہ بھی ایک جماعت کا آدمی تھا، موٹیویٹڈ آدمی تھا۔ تو بات یہ کہ اگر سندھ سے تھے نا، بات دیکھیں سندھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا ان کا نام ہے، بالکل نام میں بتا رہا ہوں، نام ہے، لیکن موٹیویٹڈ آدمی تھا، جانبدار آدمی تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک نام کے اوپر اگر
اسٹیمپ لگا دی ہے تو آپ بولیں جی کہ کالم خانم کے اندر میں نے مور لگانی تھی. انٹینشن آف دی ووٹر دیکھنا تھا, اور وہ تو ایک ایڈوکیٹ ہے اور اس کے باوجود اس نے یہ فیصلہ کیا. وہ ایک زیادتی تھی, وہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی تھی. پیپلز پارٹی کے جتنے ووٹ تھے باقاعدہ پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ ملے. اگر میں ہوں, اگر میں نے کالم کے اندر جو ہے وہ اسٹیمپ لگا دی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کالم کے اندر آپ نے جو اسٹیمپ لگائی ہے یہ تھوڑی سی جو ہے نا لائن ادھر والی بھی کراس کر رہی ہے, یہ نام کے اوپر آپ نے اسٹیمپ کیوں لگا دیے. تو وہ اس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹ جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کیے گئے تھے. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, ہاں اگر انہوں نے جو کسی دوسرے کے بلاول صاحب نے خود مانا تھا. لیکن دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بات یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر دوسرے کینڈیڈیٹ, دو ہی کینڈیڈیٹ تھے, دوسرے کے اوپر اسٹیمپ لگائی تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ اتنے تھے اور وہ اتنے کے بجائے پیپلز پارٹی کو اتنے ملے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تو وہ ہیں کہ سرے دار سولی پہ چڑھ جاتے ہیں, وہ جان دے دیتے ہیں. آفتاب شیر پاؤ بھی آپ ہی کا تھا, دیکھیں بات یہ ہے, فیصل صالحیات بھی آپ کا تھا, نوریش شکور بھی آپ کا تھا, راؤ سکندر اقبال بھی. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کا کہنا بالکل جو ہے وہ بجا ہے, لیکن پارٹی سے نکل جانے والے, لیکن یہ بھی آپ بولیں کہ کئی دوسری پارٹیوں سے پاکستان ہے, کوئی آدمی طائب ہو کر ہماری پارٹی میں آ گیا, کوئی اختلافات کی وجہ سے, وہ اختلافات کی وجہ سے کہیں چلا, اس کو نہیں گنے. لیکن جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا الیکشن میں, آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں پر بھی. میں آپ کو ایک گزارش یہ کروں کہ ہمارا سندھ سے, میں سندھ سے سینیٹر ہوں, الیکشن ہوا, آپ یقین کر لیں میں آپ کے سامنے حلفاً کہتا ہوں ایک کپ چائے بھی میرا الیکشن پر خرچ نہیں ہوا.